بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، اور اس کورس میں انشاءاللہ آپ صرف 3 ماہ میں قرآن کریم کے 80% الفاظ کا ترجمہ سیکھیں گے اور آپ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سبق نمبر 3 ہے، اور اس سبق نمبر 3 میں آپ ضمائر متصلہ پڑھیں گے، جس میں آپ 8 الفاظ ایسے سیکھیں گے جن کی مدد سے آپ قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں، اور ہر سبق کی طرح ہم پچھلے اسباق کا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصل کے بارے میں، یعنی الگ آنے والی ضمیروں کے بارے میں۔ ضمیر کا مطلب وہ الفاظ جو ہم ناموں کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم میں، تم، آپ، وہ، یہ جو الفاظ ہیں ہم ناموں کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ناموں کی جگہ پر، یہ اردو کی ضمیریں ہیں۔ عربی میں یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربی کی جو ضمائر ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، منفصل اور متصل۔ الگ آنے والی ضمیریں یعنی جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، اور متصل مل کر آنے والی ضمیریں جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے یہ ضمیر منفصل الگ آنے والی ضمیریں پڑھی تھیں، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر کی ضمیریں یعنی مردوں کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں، اور عورتوں کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں۔ تو پہلے سبق میں ہم نے مردوں کے لیے استعمال ہونے والی یہ 8 ضمیریں پڑھی تھیں، 8 الفاظ پڑھے تھے۔ صرف یہ 8 الفاظ جو آپ نے سیکھے ہیں پہلے سبق میں ترجمے کے ساتھ، ان 8 الفاظ کی مدد سے سیکھنے سے آپ قرآن کریم کے 4753 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم میں 4753 مرتبہ آئے ہیں۔ پہلے سبق کی ریویژن شروع کرتے ہیں۔ یہ 8 الفاظ ہیں، اور یاد کرنے کا طریقہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ ان الفاظ کو بار بار پڑھیے، عربی کے الفاظ کو۔ جب یہ سیریز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں، اور جب اردو کے ترجمے کے ساتھ آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے اچھی طرح۔ پھر آپ اس کی مثالیں اچھی طرح قرآن کریم سے تلاش کر کے ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں، سبق کا خلاصہ لکھیں، سبق سنائیں، اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے تو پھر اگلے سبق کی طرف بڑھیے۔ بہرحال یہ 8 الفاظ یہ ہیں: ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، بار بار پڑھیے۔ پھر ترجمے کے ساتھ: ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد۔ پہلی 3 ضمیریں یا پہلے 3 الفاظ غائب کے لیے ہیں، یعنی 3rd پرسن کے لیے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ دوسرے 3 الفاظ یہ حاضر کے لیے ہیں، یعنی مخاطب کے لیے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یا تم۔ اور آخری 2 ضمیریں یہ متکلم کے لیے ہیں، یعنی جو شخص بات کر رہا ہے، یعنی میں یا ہم۔ اور ایک علامت آسانی کے لیے، آسانی سے یاد کرنے کے لیے، وہ الفاظ جن میں وہ کا لفظ ترجمے میں آتا ہے، عربی میں ان الفاظ میں ہا آتی ہے، ہوا ہما ہم، تو اس میں ترجمے میں وہ آئے گا۔ اور جن الفاظ میں تا آتی ہے، انت انتما انتم، اس میں اردو کے ترجمے میں آپ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جن میں صرف نون آتی ہے، انا نحن، تو یہ جو الفاظ ہیں اردو کے ترجمے میں، ان کا ترجمہ میں یا ہم ہے۔ یہ علامت کے طور پہ ہے، اصل طریقہ وہی ہے کہ آپ ان الفاظ کو بار بار پڑھیں اور پھر ترجمہ ساتھ بار بار پڑھیے۔
یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کے الفاظ پڑھے تھے۔ واحد کی مثال ہم نے پڑھی تھی مسلمن، تثنیہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی مسلمانی، جمع کی مثال ہم نے پڑھی تھی مسلمون۔ واحد، تثنیہ، جمع کیا ہوتا ہے؟ واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو۔ واحد کے لفظ کے آخر میں جب ہم الف نون لگاتے ہیں یا نون لگاتے ہیں اور یا سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانی یا مسلمینی، تو تب ہم اس لفظ کا ترجمہ دو افراد کا کریں گے۔ تو مسلمون کا ترجمہ ہوگا ایک مسلمان، مسلمانی یا مسلمینی کا ترجمہ ہوگا دو مسلمان، اور مسلمون یعنی اسی مسلمون کے آخر میں جب ہم واو نون لگائیں یا نون لگائیں اور اس سے پہلے زیر لگائیں تو یہ جمع بن جائیں گے، اور ترجمہ مسلمون یا مسلمون کا ہوگا، مسلمون یا مسلمین کا ترجمہ ہوگا سب مسلمان۔ لہذا واحد مسلمون یہ واحد ہے، مسلمانی یہ تثنیہ ہے، یعنی دو افراد، دو مسلمان، اور مسلمون جمع ہے سب مسلمان۔ اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہیں واحد کے عربی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں، سب کے آخر میں آپ الف نون اور واو نون لگائیں گے تو وہ جمع کے الفاظ بنتے جائیں گے۔ مثلا صالح، صالحان، صالحون، ترجمہ ہوگا ایک نیک انسان، دو نیک انسان، سب نیک انسان۔ صادق، صادقان، صادقون، ایک سچا انسان، دو سچے انسان، سب سچے انسان۔ جب یہ واحد، تثنیہ، جمع کے الفاظ آپ کو بنانے آ گئے تو پھر یہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے پہلے سبق میں، ہوا، ہما، ہم، ان کے ساتھ آپ یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے الفاظ آپ ملاتے جاؤ تو جو پورے جملے بن جائیں گے، اور اس کی آپ جملے بنانے کی آپ پریکٹس کریں اور یہ پوری گردان پڑھیں، اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ واحد کے ساتھ واحد کا لفظ لگائیں، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ کا، جمع کے ساتھ جمع کا۔ لہذا ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ ترجمہ ہوگا ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمن، آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہیں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، انا مسلمن، میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہ مسلمن کی جگہ آپ کوئی بھی واحد، تثنیہ، جمع کے الفاظ لگا سکتے ہیں۔ ہوا صالح، ہما صالحان، ہم صالحون، آخر تک ترجمہ ہوگا وہ ایک نیک انسان ہے، وہ دو نیک انسان ہیں، وہ سب نیک انسان ہیں، آخر تک۔ اسی طرح ہوا صابر، ہما صابران، ہم صابرون، آخر تک ترجمہ ہوگا وہ ایک صبر کرنے والے انسان ہے، وہ دو صبر کرنے والے انسان ہیں، وہ سب صبر کرنے والے انسان ہیں۔ اسی طرح ہوا معلم، ہما معلمان، ہم معلمون، آخر تک وہ ایک استاد ہے، وہ دو استاد ہیں، وہ سب استاد ہیں، وغیرہ۔ یہ سبق کا اعادہ ہوا ہمارے پچھلے 2 اسباق کا، اس کی ریویژن ہوئی۔ آج کا سبق یہ ہے ضمیر متصل، مل کر آنے والی ضمیریں۔ ضمیر ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ناموں کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں، تم، وہ، ٹھیک ہے۔ اور متصل کا مطلب ہوتا ہے مل کر آنے والی ضمیریں، یعنی وہ ضمائر، وہ الفاظ ضمیروں کے جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں۔ اور بالکل پچھلے سبق کی طرح ضمیر منفصل کی طرح اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مذکر کی ضمیریں اور مؤنث کی ضمیریں، یعنی مردوں کے استعمال کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں اور عورتوں کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں۔ تو اس سبق میں بھی ہم پہلے مذکر کی 8 ضمیریں پڑھیں گے، اور یہ ضمیریں منفصل سے ملتی جلتی ہیں، ترجمہ بھی ملتا جلتا ہے اور الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے آئیں گے، اور ضمیر منفصل جو پہلے سبق میں پڑھی تھی وہ الگ آتے ہیں۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ 8 الفاظ ہیں، اور یاد کرنے کا وہی طریقہ کہ ان الفاظ کو آپ جو سیریز ہے عربی کی، اس کو پہلے بار بار پڑھیں اور پھر ان کے ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں یہ الفاظ، تو اگلے سبق کی طرف بڑھیں۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم،
یہ نا، بار بار پڑھیے اس کو، جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر ترجمہ پڑھیے۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دو مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ میرا نا ہمارا، اس کو بار بار پڑھیے۔ اس میں بھی پہلے 3 الفاظ غائب کے، پھر 3 الفاظ مخاطب کے، اور آخری 2 الفاظ متکلم۔ غائب یعنی تیسرا شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اور حاضر یا مخاطب جس میں تم یا آپ کا ترجمہ آتا ہے، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ضمیروں کے، تو یہ حاضر کی ضمیریں کہلاتی ہیں، اور آخری 2 متکلم کی ضمیریں، یعنی جو بولنے والا ہے، جو اپنے لیے ضمیریں استعمال کرتا ہے، میں یا ہم کی ضمیریں، وہ متکلم کی ضمیریں کہلاتی ہیں۔ اصل ان تمام اسباق میں یہ ہے کہ الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں، ترجمہ یاد ہو، گرامر کی تفصیلات اگر آپ کو یاد نہ ہوں، اصطلاحات یاد نہ ہوں، یعنی یہ جو مشکل الفاظ ہیں، ضمیر، متصل، مذکر وغیرہ وغیرہ، اگر یہ آپ کو یاد نہ ہو، اس سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ یاد کریں، ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد کریں، انشاءاللہ آپ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آسانی سے خود کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ 8 الفاظ، اس کی کچھ مزید تفصیل ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عربی گرامر میں 2 لفظوں کے ملانے کو اضافت کہتے ہیں۔ عربی گرامر میں 2 لفظوں کے ملانے کو اضافت کہتے ہیں۔ پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے، دوسرے لفظ کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ پہلے لفظ کو مضاف کہیں گے، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہیں گے، اور جب یہ 2 لفظ آپس میں ملیں گے تو اردو میں جو ان کا ترجمہ ہوگا ان میں کا کے کی کے یا را رے ری کے الفاظ آئیں گے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان میں ہم نے پہلی جو ضمیر پڑھی وہ پڑھی ہے ہو کی، ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان ضمائر کے بارے میں کیا پڑھا کہ ہمیشہ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں، جیسے رب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، رسول کے ساتھ۔ اب جب یہ ان الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں تو ان کا ترجمہ کیسے ہوگا یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ربہ، کتابہ، رسولہ، ان کا ترجمہ ہوگا ربہ، اس کا رب، ٹھیک ہے۔ ہو کا ترجمہ کیا پڑا تھا؟ اس ایک مرد کا، تو ترجمہ ہوگا ربہ، اس کا رب، کتابہ، اس کی کتاب، رسولہ، اس کے رسول، ٹھیک ہے۔ اور یہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا میرا، ٹھیک ہے، تو ربی کا ترجمہ ہوگا میرا رب، کتابنا کا ترجمہ ہماری کتاب، نا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو کتابنا ہماری کتاب، رسولنا ہمارے رسول۔ تو آپ نوٹ کریں، اردو میں جو ترجمہ آ رہا ہے اس میں کا کے کی کے الفاظ آ رہے ہیں، اس کا، اس کی، اس کے، یا را رے ری کے الفاظ آ رہے ہیں، میرا، میں، ہماری، ہمارے۔ اب ہم ان الفاظ کی اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلی جو ہم نے ضمیر پڑھی ہو، ضمائر متصلہ شروع ہوتی ہیں ہو سے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جینا، تو ان تمام الفاظ کو باری باری ہم ملائیں گے مختلف الفاظ سے جن کے ساتھ یہ ضمیریں مل کر آتی ہیں۔ مثلا پہلے لفظ رب کے ساتھ پہلے ہم ملائیں گے، کیونکہ یہ لفظ رب قرآن کریم میں 977 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ کا استعمال جب ان ضمیروں کے ساتھ ہم سیکھ لیں گے تو ہم قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے، کیونکہ یہ ضمائر قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ آئی ہیں، اور صرف یہ لفظ رب قرآن کریم میں 977 مرتبہ آیا ہے، یعنی قرآن کریم میں لفظ رب کے ساتھ مل کر یہ ضمیریں ہزاروں مرتبہ آئی ہیں۔ بہرحال، ربہ، اس کا رب، ربہما، ان 2 کا رب، ربہم، ان سب کا رب۔ اس میں بھی پہلے عربی کے الفاظ ہی آپ دہرائیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ سیریز یاد ہو جائے اور ان کا استعمال آ جائے، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، بار بار پڑھیں، ربہ، ربہما، ربہم،
ربک ربکما ربکم ربی ربنا جب اچھی طرح یاد ہو جائے پھر ترجمے کے ساتھ ربہ اس کا رب ربہما ان دو کا رب ربہم ان سب کا رب ربو کا آپ کا رب ربکما آپ دو کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب. اس کو بار بار پڑھیے، پہلے عربی بار بار پڑھیے پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیے، پھر درمیان میں سے بھی الفاظ عربی کے یا اردو کے پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنے کی خود کوشش کریں. یعنی عربی کے الفاظ پڑھ کے اردو خود پڑھیں یا اردو پڑھ کے عربی آپ خود بتائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ الفاظ آپ کو کتنے یاد ہوئے ہیں اور پھر آگے پڑھیں. پہلے لفظ رب کو ہم نے ملایا ان ضمائر کے ساتھ، اب لفظ دین کو ملائیں کیونکہ لفظ دین قرآن کریم میں 100 مرتبہ آیا ہے. تو دینہ دینہما دینہم دینک دینکما دینکم دینی دیننا بار بار پڑھیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ دینہ اس کا دین، دینہما ان دو کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینک آپ کا دین، دینکما آپ دو کا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہمارا دین. رسولہ رسولہما رسولہم آخر تک ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رسول ان دو کا رسول ان سب کا رسول، آپ کا رسول آپ دو کا رسول آپ سب کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولنا ہمارا رسول، کتابہ کتابہما کتابہم آخر تک اس کی کتاب ان دو کی کتاب ان سب کی کتاب، آپ کی کتاب آپ دو کی کتاب آپ سب کی کتاب، میری کتاب ہماری کتاب. اب ہم آتے ہیں قرآن کریم میں یہ ضمائر کیسے استعمال ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہ الحق من ربہم، ٹھیک ہے، ہو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے. تو انہ الحق من ربہم بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہ الحق بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ربہم ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ربہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا رب، ربہما ان دو کا رب، ربہم یا ربہم یا ربہم اس کا ترجمہ ہوگا ان سب کا رب، ٹھیک ہے. تو من ربہم کا ترجمہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے. ہما کا ترجمہ ہوتا ہے وہ دو، ٹھیک ہے، پہلے سبق میں ہم نے پڑھا. اور اسمہما ان دو کا، ٹھیک ہے. رب ہما جو ضمائر متصلہ میں ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ ہے ہما ان دو کا. تو اسمہما کا ترجمہ ہوگا ان دونوں کا گناہ. اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، تو وہ اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبرو زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے نفع سے ان کے فائدے سے. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب یا ان پر یا ان وہ سب. ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا خوف علیہم ان پر. کا مطلب آپ. انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا کا آپ کو. ما نہاکما ربکما نہیں روکا آپ دونوں کو ربکما آپ دونوں کے رب نے. بقیہ مثالوں کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ان ضمائر کا ترجمہ. یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور ان کے الفاظ کا آپ اچھی طرح دیکھیں کہ کون سے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں اور کن الفاظ کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟ میرا. تو لی کا مطلب ہوگا میرے لیے، کیونکہ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، یا ہم آگے پڑھیں گے. لی کا ترجمہ کیا ہوا؟ میرے لیے. یہ کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، یا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں میرا یا میری یا میرے. تو لی میرے لیے. رحمتی کا کاف کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں آپ کا. تو رحمتی کا آپ کی رحمت، ٹھیک ہے. تو اللہم اے اللہ افتح کھول دے لی میرے لیے ابوابا دروازے رحمتی کا آپ کی رحمت کے، یعنی آپ اپنی رحمت کے. اب ہمیں یہاں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لی کیسے ملا. لام ملا یہ سے تو لی بنا. یہ ہمارے مقصد کی چیز ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس سبق میں، یعنی یا کی ضمیر جسے ہم نے یہ پڑھا اور جس کا ترجمہ ہے میرا یا میری یا میرے. تو لی کا ترجمہ کیا ہوا؟ میرے لیے. رحمتی کا کاف کی ضمیر ملی ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، تو رحمتی کا ترجمہ کیا ہوا؟ آپ کی رحمت. اللہم انی اسألک من فضلک مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے اے اللہ انی بے شک میں اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے من فضلک تیرے فضل کا. انی بے شک میں، یہ کا مطلب میں، اور اسألک سوال کرتا ہوں کا تجھ سے، کا آپ کا یا آپ سے، من فضلک آپ کے فضل کا.
یہ الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں اس سبق میں، ضمائر متصلہ کے 8 الفاظ، اور یہ 8 نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں یہ قرآن کریم میں ہزاروں مرتبہ آئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ 4 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 1736 بار آئے ہیں۔ کون سے 4 الفاظ؟ لفظ رب، لفظ دین، اور لفظ رسول، اور لفظ کتاب۔ بہرحال آج کا سبق مکمل ہوا۔ سبق کو بغور سنیے اور اچھی طرح اس کو یاد کیجیے، اس کا خلاصہ تیار کر کے یعنی چند لائن میں اس کا خلاصہ بیان کریں یا لکھیں، اور اس کی مثالیں لکھیں۔ جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں اٹھائیے اور قرآن کریم میں تلاش کر کے وہ الفاظ لکھیں اور اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں، اور ہر سبق میں آپ یہ کیجئے، اور انشاءاللہ جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ قرآن کریم کے بہت سے الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔